السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. 20 نومبر 2024 اور بدھ کا دن ہے. لاہور ہائی کورٹ بھی بڑی اہم سماعتیں تھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی اہم سماعتیں تھیں. کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ ساری باتیں رکھتا رہوں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا ایک کیس لگا ہوا تھا, میں جا نہیں سکا, لیکن یہاں جو دو سماعتیں بڑی اہم ہیں, یعنی ایک سماعت ہی بڑی اہم ہے. عمران خان کی توشہ خانہ 1 میں نااہلی کا کیس اور سزا جو استغاثہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس میں آج لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے گفتگو جتنی ہوئی وہ باتیں ساری پروگرام کے آخری حصے میں دیکھ لیجئے گا. پھر میں جو آئینی بینچ لاہور ہائی کورٹ یا باقی ہائی کورٹوں میں کہہ رہا ہوں وہ بننے چاہیے, یا تو سپریم کورٹ میں ختم کریں یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے جو بڑا واضح کا چیز سامنے آئی وہ بھی ہے. اور عمران خان کی آج توشہ خانہ میں ضمانت یقینی ہے. جی میں ابھی جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ابھی بریک ہوئی ہے, جو بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہے میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کیا کیا کچھ ہے, تو آپ یقینی ضمانت سمجھے اس میں انشاءاللہ العزیز. میں ہے نہیں نا نتھنگ, یعنی اس میں کوئی ہے نہیں, یعنی کوئی بہت ہی زیادہ حالات خراب ہو تو علیحدہ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میرٹ سیٹ کر فیصلہ کرے گی. حکومتی اعداد و شمار میں ایک بات بڑی ضروری کرنی ہے. اس سال جو رواں مالی سال ہے 7 لاکھ سے زائد نوجوان بہتر مستقبل اور محفوظ زندگی کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں. ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی ہیں, ہم آج بھی اسی بات پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے محترم, سب اچھا ہوتا تو یہ حالات یہ نہ ہوتے. آپ کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں باہر نکل چکی ہیں, اب نہیں سمجھنا چاہ رہے علیحدہ بات ہے. شتر مرغ کی دگا ریت میں سر دبا کے نہیں ملے گا, یا خاموش بیٹھے رہیں گے تب نہیں یہ مسئلے حل ہوں گے. آپ کو یہ بڑا واضح طور پر جانا ہے. اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں ایک اہم رکن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے احتجاجی ریلیاں پنجاب لانے سے گریز کریں, کیونکہ ایسے سیاسی اقدامات سے بین الاقوامی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی کیا بات کرتے ہیں آپ, اس طرح کی بات, ٹھیک ہے نا. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو خاموش رہے, بھائی پاکستان ہے سارا, اس میں بین الاقوامی کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جس کسی نے بھی کہا بڑا دکھ ہوا اور افسوس ہوا اس حوالے سے کہ یہ صوبائیت کی آواز کیوں دے رہے ہیں. صبح سرحد یا صبح خیبر ہم میں سے ہے, ہم صبح پنجاب ان میں سے ہے, وہاں ہم سارے برابر ہیں, ہمارا کوئی فوقیت نہیں ہے ایک دوسرے صوبے کو. یہ جس کسی نے بھی کہا ہے یہ اچھا نہیں. اور فارم 45 اور 47 کے حوالے سے تو زیادہ طور پر سوال اٹھ گئے ہیں, اور یہ بڑا زبردست ہے. حلقہ پی بی 25 کے 15 پولیس اسٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم. 18 ووٹوں کو 218 اور 20 کو 205 کیا گیا جسٹس عقیل عباسی صاحب نے, اور اسی بات کو سپورٹ کیا جسٹس عرفان سادات نے بھی. اور دلچسپ مکالمہ تھا شہزاد شوکت صاحب جو ہمارا سابقہ صدر ہے, حکومت وقت کے ساتھ ہیں, ہم کیا کہنا چاہیں. انہوں نے کہا جی ایک حلقے میں تو شفافیت آنے دے, آپ وہ بھی نہیں چاہتے. اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ پوچھا تھا ان سے اس کیس میں. جسٹس عرفان سادات صاحب نے کہا اس حلقے میں فارم 45 اور فارم 47 میں تضاد بالکل واضح ہے. کیسی 18 ووٹوں کو 218 اور 20 کو 205 کیا گیا. اور یاد رکھیے گا دوبارہ گنتی کے اندر یہ الٹ پلٹ سب ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی یہ نظر آ رہا ہے یہ فراڈ صرف ایک میں نہیں, یہ تمام حلقوں کے اندر یہ فراڈ ہے, پر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ ایک موقع تھا. اور میں نہیں سمجھتا اس کو واپس آنے سے, میں کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. یہ اس کا کچھ نہیں اثر ہونا. الیکشن ایز اے ہول رگڈ ہے, بہت فراڈ اور فریب ہے اس کے اندر. اگلی جو بات میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے وہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں ضمانت پکی ہے. اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے کس تیزی سے کام کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انکشاف ہوا, نیب سے ایف آئی اے کو کیس ملا تو ایف آئی اے نے اپنا الگ سے چلان 18 سے 20 ستمبر کے مختصر ترین وقت کے دوران کیسے تیار کیا. 18 ستمبر کو ایف آئی اے تفتیشی نے گواہان کو نوٹس جاری کیے, اور انہوں نے اپنے بیانات نیب کو پہلے دیے گئے بیانات کی توثیق کی. پھر تفتیشی نے وہ گواہان کے بیانات خود بھی پڑھے, پھر ساتھ ہی 20 ستمبر کو چلان بھی پیش کر دیا. یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام جائے گا اپنا اس تفتیشی ٹیم کا کہ ایف آئی اے کے ہے کچھ نہیں ہے. اور اس کیس میں سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب, ایف آئی اے اور پولیس اور الیکشن کمیشن نے بھی توشہ خانہ کیس کیا. یعنی ذرا سمجھیے گا, آپ سمجھ رہے ہیں, ایف آئی اے, پولیس اور الیکشن کمیشن, نیب بھی, ان سب نے توشہ خانہ کے کیسز کیے.
اور آخر توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ ایک گراؤنڈ بھی ہے اس کو رجسٹر کرنے میں 3.5 سال کی تاخیر ہے. یہ اس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جس کیس میں جرم واضح نہ ہو تو کیس مزید انکوائری اور ضمانت کا ہے. عمران خان صاحب پر ذاتی مفاد کے لیے اثر رسوخ استعمال کیا ہے. اس چلان کے اندر میں واضح نہیں ہے مرکزی ملزم کون ہے. اس پہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب جو ہے نا بیوی نے ذاتی فائدہ لیا تو بیوی کا ذاتی فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب. اس وجہ سے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا مذاق میں نہیں اڑانا چاہتا ایف آئی اے کا، لیکن وہ سارے یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں، میری اگر بیوی کوئی فائدہ لیتی ہے انٹل انلیس وہ ثابت نہ ہو، مثال کے طور پر اس سے میں کوئی چیز نہ لے لوں، وہ بلیک منی کی شکل میں نہ ہو، یعنی ہوتا یہی ہے نا ایسٹ بیونڈ مین، میری اوقات سے زیادہ ہے، یا بینامی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. یہ کیس تو تھا نہیں. بینامی ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے کہ جناب میں نے یہ پیسے لیے، یہ پیسے میری بیوی سے مجھ کو آئے اور میں نے پکڑ کوئی چیز جائیداد بنا لی. لیکن یہاں تو توشہ خانہ کا جو پیسہ یہ وائٹ ہے، یعنی ایک چیز جب خریدی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جس طرح ہوتی رہی ہے تاریخ، یعنی بتائے نا اس میں انوکھا کیوں ہے؟ اگر اس کو کھولنا ہے تو باقی کیسز بھی کھولے. جب آپ کا باقی کیسز کچھ نہیں ہے تو اس کیس کو کیوں کھولنا ہے؟ یہ وہ سوالات ہے جس کا جواب چاہیے. اس کا جواب نہیں ہے، نیب ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے. اور ایف آئی اے نے تیز ترین انکوائری اس کے کر کے صرف کیس بنانے کی کوشش. اور جو دوسرا توشہ خانہ ہے نا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، وہ اس کا مقصد سمجھیے گا. اس کا مقصد یہ کہ دوسرے توشہ خانہ کا وہ جو نیب والا ہے نا کہ واپس لے آئیں تاکہ ایف آئی اے اور ایف آئی اے کیا حال کر رہی ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں. عمران خان صاحب کی ضمانت یقینی ہے، پختہ ہے، کچھ نہیں ہے. وہ لٹکا جائیں ایک علیحدہ بات ہے، کوئی ڈیٹ لینے کے چکر میں ایف آئی اے آ جائے. عدالت کو ڈیٹ نہیں دینی چاہیے، عدالت کو تاریخ نہیں دینی چاہیے. عثمان بخاری والا کیس کے اندر جنہوں نے فراڈ کیا ہے، فیک کیا، ان کے ساتھ زیادتی کیا، بالکل صحیح ہوا، ضمانت منسوخ ہو گئی. اور اب چلان بھی ٹرائل بھی چلا رہے ہیں، ٹرائل سے پتہ چل جائے گا کیا ہونا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کی بھی آج ضمانت یقینی ہے. پہلے ہاف میں ضمانت ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، کوئی نہیں، نہ ایف آئی اے نہ آئی او، کچھ نہیں ہے، کچھ چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. انشاءاللہ امید تو بڑی ہے آج وہ ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی جب پروگرام ریکارڈ ہوگا. اور یہ کیس اسی طرح ہونا ہو جیسے پہلے ہوتا ہے، ججمنٹ اپنا فیصلہ سنایا نہیں جاتا، پھر کچھ دنوں بعد ڈیٹ پڑ جاتی ہے. تو یہ سوال تو بہت سے ہیں جو سامنے آنے ہیں. سنیے گا جو میں نے لاہور ہائی کورٹ کے کیس کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں جب یہ کہا کہ آئینی بینچ ہے تو ہائی کورٹ بھی ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کو توشہ خانہ الیکشن کمیشن میں نااہل کیا گیا تھا اور اس کے بعد استغاثہ چلا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سعید صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی. عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. سیکشن 137 سب سیکشن 4 کے تحت 120 دن کے اندر استغاثہ دائر کرنا تھا جو نہیں دائر کیا، اور پھر بدنیتی سے اسپیکر نے نااہلی کا ریفرنس بھیج دیا. آرٹیکل 63 کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے ایک غیر قانونی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ وہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے، نہ صرف عمران خان کو نااہل کیا بلکہ اس کے اگینسٹ استغاثہ کیا. یہ وہی استغاثہ ہے جو 5 اگست 2023 کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا سزا دینے کے بعد. الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. عدالت نے بتایا کہ یہ معاملہ لارجر بینچ کے پاس چل رہا ہے اور یہ اسی نوعیت کا معاملہ ہے تو یہ کیس اکٹھے سننے چاہیے. میں نے کہا جی آپ عدالت یہ بھیج سکتی ہے سارے معاملے کو، الیکشن کمیشن بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے نا آئندہ سے ڈائریکشن سیٹ کرے گا. اگر سالانہ گوشوارے کسی نے جمع نہیں کروائے ہیں، اگر کسی نے سالانہ گوشوارے نہیں جمع کرائے ہیں تو اس کو زبردستی جو ہے اس بنیاد کے اوپر، یا اگر گوشوارے غلط جمع کرا دیے ہیں تو اس کے 120 دن کی میعاد ہے جو پوری نہیں ہو سکی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ کیس جو عمران خان کے خلاف نااہلی بنتی ہے اور جو سزا دی ہے وہ بھی توشہ خانہ 1 کے اندر غیر قانونی ہے. عدالت نے اب یہی کہا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک درخواست دائر کی جائے جس سے یہ معاملہ یا تو لارجر بینچ بنایا جائے یا یہ معاملہ جو ہے جو عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اس کے سامنے رکھا جائے. دوسری بات آپ کے سامنے پھر آج میں تقاضا کر رہا ہوں اور بار بار تقاضا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں پہلے. آنکھیں نکال کر دل بھی نکال لیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھتا کیوں ہے.
یعنی سپریم کورٹ پہلے کیسز کر رہی تھی، اس کی آنکھیں نکال لی اور کہہ دیا کہ آئینی بینچ بنے گا. اچھا اب آئینی بینچ بنا لیا اور آپ نے دیکھا کیا حال ہے، پھر دل بھی نکل گیا. وہ کیسے ہے کہ ہائی کورٹوں کے اندر لارجر بینچ آئینی بینچ بن ہی نہیں رہے. بھئی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنایا تو عدالتوں میں بھی بنائے نا، یہاں پر ہائی کورٹ میں بھی بنایا آئینی بینچ. کم از کم جو کیس پینڈنگ ہے، یعنی میرے جو کیسز ہے، تاحیات نااہلی والا معاملہ، پھر الیکشن کے سمبل لینے والا معاملہ، وہ لارجر بینچ کے پاس گئے ہوئے ہیں، لارجر بینچ ہی نہیں بن رہے. بھئی آئینی بینچ بنائے یہاں پر، ورنہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ بدریتی پر عملی کام ہے کہ جس کا مقصد صرف سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ہائی کورٹس وغیرہ میں آنا ہے. تو مطالبہ یہی ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر بھی آئینی بینچ بنائے جائیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.